ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اے حبیب تمہاری شان یہ ہے کہ تمہاری خاطر ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ کر دیا، اخلاق کے لیے کشادہ ہو گیا، رب کی معرفت کے لیے کشادہ ہو گیا، رب کے دیدار کے لیے کشادہ ہو گیا، رب کی نوازشوں کے لیے کشادہ ہو گیا، رب کے انوار کے لیے کشادہ ہو گیا، رب کے دیدار کے قابل بنا دیا۔ الم نشرح لک صدرک، اے حبیب تمہاری خاطر ہم نے تمہارے سینے کو کھول دیا۔ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، آپ کے اوپر جتنے بوجھ تھے رب فرماتا ہے ہم نے سارے اتار دیے، ہم نے سارے اتار دیے۔ اور اس اتارنے کے ساتھ اے حبیب ہم نے تمہیں وہ شان عطا فرمائی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور تمہاری خاطر ہم نے تمہارے ذکر کو بلندی عطا فرما دی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کو رب نے وہ رفعت عطا فرمائی، رب نے وہ بلندی عطا فرمائی کہ اولین و آخرین کے اندر کوئی رفعت ذکر کے اس مقام تک نہ پہنچ سکا جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو پہنچا دی۔ ایسی بلندی عالم ارواح کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی شان سب سے بلند، عالم دنیا کے اندر سرکار کی شان سب سے بلند، عالم قیامت کے اندر، عالم آخرت میں، یوم آخرت میں سرکار کی شان سب سے بلند ہوگی۔ عالم ارواح تھا تو رب نے اپنے حبیب علیہ السلام کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نورا نبیشی کا من نوری ہی، اے جابر بے شک اللہ نے تیرے نبی کے نور کو تمام چیزوں سے پہلے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو عالم ارواح وہاں پر نبی پاک علیہ السلام سب پہ فائق، اس کے بعد نبوت کا عطا کرنا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام سے سوال ہوا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، عرض کی متى وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا وآدم بین الروح والجسد، فرمایا کہ ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، مجھے رب نے تب نبی بنا دیا تھا، خدا نے مجھے تب نبی بنا دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ پانی اپنی جگہ تھا، مٹی اپنی جگہ تھی، ملا کے ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا نہ گیا تھا، ابھی آپ کا مٹی کا وجود بنایا نہ گیا تھا، ابھی اس کے اندر روح نہ پھونکی گئی تھی، ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ سرکار فرماتے ہیں کنت نبیًا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ تو عالم ارواح کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو سب سے بلند رکھا۔ اور دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، کیا دنیا کی کوئی ایک ہستی اور ایسی ہے کہ شرق سے لے کر غرب تک جس کے نام کے چرچے ہوں؟ فیجی کے جزائر سے اذان شروع ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فیجی جو ایسٹ کا اینڈ ہے، بالکل جہاں سے سورج نکلتا ہے، یعنی اس سے آگے پانی ہے، وہاں سے اذان کی آوازیں شروع ہوتی ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ڈنکے بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمازی نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو وہاں سے اذان شروع ہوتی ہے، وہاں سے درود شروع ہوتا ہے، وہاں سے سلام شروع ہوتا ہے، اور وقت چلتا جاتا ہے، سورج چلتا جاتا ہے، مغرب کے آخر تک جب وہاں فجر کی نماز ہوتی ہے وہاں کا مؤذن بھی یہی آواز دے رہا ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور جب وہاں عشاء کا وقت ہوتا ہے دوبارہ جزائر فیجی کے اندر پھر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، دوبارہ نمازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلندی عطا کر دی، تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس رفعت ذکر کا عالم دیکھے کہ دنیا کے کونے کونے پر نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی لیا جا رہا ہے۔